جی تو بات ہماری ہو رہی تھی الحمدللہ، یہ بس تھوڑی سی آزمائش آتی ہوتی ہے جی درمیان میں، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ نہ ہمارے اوپر کوئی دسترخوان نازل کر جو ہمارے لیے خوشی کا دن ہو جائے۔ عید کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بار بار پلٹ کے آنے والا دن، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو دسترخوان ہے اس حوالے سے مفسرین کی دو طرح کی رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دسترخوان نازل ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں وہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اس میں جو صحیح موقف ہے، صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ دسترخوان نازل ہوا ہی نہیں تھا، کہ جب حواریوں نے یہ بھی جو آیت آنے والی ہے اس آیت کو سنا تو انہوں نے اس بات سے یعنی رجوع کر لیا کہ دسترخوان ہمارے اوپر بے شک نہ نازل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلھا، بے شک میں منزلھا اس کو نازل کروں گا، علیکم تم پر، فمن یکفر، جس نے انکار کیا، بعد منکم، اس کے نازل ہونے کے بعد تم میں سے، فانی، تو بے شک میں، اعذبہ، اس کو عذاب دوں گا، عذابا، ایسا عذاب، لا اعذبہ، میں نے وہ عذاب نہیں دیا ہوگا، احدن، کسی ایک کو بھی، من العالمین، جہانوں میں سے۔ یعنی تم یہ ڈیمانڈ تو کر رہے ہو کہ ایک دسترخوان ہمارے لیے نازل ہو جائے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر لوگوں نے اللہ سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ یعنی نبی علیہ السلام سے یا کسی بھی نبی سے انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ آ جانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو دگنا کر کے عذاب دیا ہے۔ جیسے اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو پھر ہمیں اس پہاڑ کے درمیان میں سے کوئی اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ پھٹا، درمیان سے اونٹنی نکل آئی، انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، اس معجزے کا انکار کیا، اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیخ کا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا، جس چیخ کے ذریعے ان کے کانوں کے پردے بھی پھٹ گئے اور ان کے دل بھی پھٹ گئے۔ تو اتنی سخت قسم کا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم وہ نازل کر تو دیں گے، لیکن اس کو نازل کرنے کے بعد اگر لوگوں نے اس کا انکار کیا تو ایسا میں عذاب تمہیں دوں گا جیسا عذاب میں نے آج سے پہلے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ فمن یکفر بها فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اَأَنْتَ، کیا تو نے، قُلْتَ کہا تھا، لِلنَّاسِ لوگوں سے، اتخذونی مجھ کو بنا لو، و امی اور میری ماں کو، الہین دو الہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ قال، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اللہ تو تو پاک ہے، ما یکون لی، یہ میرے لیے، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، ما یکون نہیں ہے، لی یہ میرے لیے، ان اقولا کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق جو میرا حق بنتا ہی نہیں ہے، میں ایسی بات کروں یعنی جو بات میرا کرنا بنتا ہی نہیں ہے، میرے حق میں وہ بات صحیح ہے ہی نہیں، اللہ میں ایسی بات کیوں کروں گا۔ ان قلتو ان قلتو اگر میں نے، ان کنتو اگر میں نے، قلتو کہا تھا، ان کو، فقد علمتا اللہ تو جانتا ہے اس کو، یا اللہ اگر میں نے ان کو یہ کہا ہوتا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے الہ بنا لو، تو فقد علمتا اللہ تو اس کو جانتا تھا، تعلم ما فی نفسی اللہ تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے اندر ہے، ولا اعلم اور میں تو نہیں جانتا، ما فی نفسی کا جو تیرے اندر ہے، انکا انت علام الغیوب انکا انت بے شک تو علام جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، الغیوب غیب کو۔ تو بات دراصل یہ ہو رہی ہے، اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شروع میں جو عقیدہ تثلیث تھا نا، یہ عقیدہ تثلیث ایسا نہیں تھا جو اب ہمارے ہاں موجود ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ تھے، جو پہلے عیسائی تھے، وہ کہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یا پھر روح القدس ہے، یا وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، روح القدس یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح کا وہ عقیدہ شروع میں تھا۔ پھر یہ عیسائیوں کے اندر عقیدہ آیا ہے تقریباً 500 صدی ہجری کے بعد، 500 صدی عیسوی کے بعد۔ اس کے بعد ان کے اندر یہ عقیدہ آیا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تینوں میں سے کوئی یہ تیسرا اللہ ہے۔ اور پھر انہوں نے مریم علیہ السلام کی تصویر بھی بنا لی۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کلیسا کے اندر یا عیسائیوں کے چرچ کے اندر مریم علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ بہت بعد کے اندر ان کے ہاں آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بہت پہلے سے خبر کر دی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے لیے تو یہ میری شایان شان یہ بات ہے ہی نہیں،
اور میں اس بات کا حق ہی نہیں رکھتا کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ تم مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کے. اور اللہ اگر میں نے ایسے کہا ہوتا تو جانتا ہے میں وہ باتیں نہیں جانتا جو تو جانتا ہے. اللہ جو میرے اندر ہے تو وہ جانتا ہے, لیکن جو تیرے پاس ہے وہ میں نہیں جانتا. یہاں پہ ہمیں اس بات کا بھی عقیدہ درست کر لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہے. ہاں اللہ جو ان کو بتا دے ان کو اتنا علم ہے, اس کے علاوہ ان کو علم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب, اللہ تو جاننے والا ہے, غیب کو جاننے والا ہے, غیب کی خبر رکھنے والا ہے. ما قلت لهم الا امرتنی به ان اعبد اللہ. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو فرائض منصبی تھے, فریضہ منصبی تھا, اس کو بتا رہے ہیں. فرمایا کہ ما قلت, میں نے نہیں کہا لہم ان کو, الا مگر ما امرتنی, جو تو نے مجھے حکم دیا. اللہ جس چیز کا تو نے مجھے حکم دیا نا, میں نے تو ان کے ساتھ وہی باتیں کی. اور تو نے مجھے حکم کیا دیا تھا, ان اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو. ربی, وہ رب ہے میرا, وربکم, اور تمہارا. ایسے الہ کی, ایسے معبود کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے. اب یہاں پہ بھی عقیدہ تثلیث کی نفی ہو رہی. یاد رکھیں مخلوق کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتی. جیسے ہمارے یہاں پہ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں نا, جی اگر ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو نعوذ باللہ اللہ کو کس نے بنایا ہے. یہ سوال اپنے آپ کے اندر غلط ہے, یہ سوال درست ہے ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ مرغا کتنے انڈے دیتا ہے, آپ کہیں گے شیخ صاحب آپ کا دماغ صحیح ہے, مرغا بھی کبھی انڈے دیتا ہے, مرغی انڈے دیتی ہے. یا میں کہوں کہ شیر کتنے بچے دیتا ہے, آپ کہیں گے شیر نہیں بچے دیتی ہے. سوال ہی غلط ہے یہ. دیکھیں یہ ایسا سوال ہے جو ایک راؤنڈ میں گھومے گا. میں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا, مثال دے رہا ہوں, فار ایگزامپل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ہم کہیں کہ یہ وہ خالق ہے جس کو اس نے پیدا کیا, تو سوال تو اپنی جگہ پہ باقی ہے, اس کو کس نے پیدا کیا. پھر ہم کہیں گے یہ وہ ہے, اس کو اس نے پیدا کیا, سوال تو پھر باقی ہے, اس کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال تو ختم ہی نہیں ہونے والا, یہ ہم گھومتے جائیں گے, سوال کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کو کس نے پیدا کیا, اس کو کس نے پیدا کیا. آخر کار جا کے سوال کہاں ختم ہوگا, جب ہم یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ وہ خالق ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے. تو جو چیز, جو ذات مخلوق ہے وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے عقیدے کی بھی نفی کر دی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَكُنْتُ, اور میں تھا, عَلَيْهِمْ, ان پر, شہیداً, شہید, مَا دُمْتُ فِيهِمْ, جب تک میں ان میں رہا ہوں. اللہ جب تک میں ان میں رہا ہوں میں ان کے اوپر گواہ ہوں. فلما توفیتنی, پس جب تو نے مجھے فوت کر دیا, کنتا انتا, اللہ تو تھا, الرقیب, نگہبان یا نگران, علیہم, ان پر, وانتا, اور اللہ تو ہی, علی کل شیء شہید, ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. جیسے وہ حدیث آتی ہے, آپ نے سنی ہوگی, بڑی طویل حدیث ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب لوگ سامنے پیش کیے جائیں گے تو بعض لوگ ہوں گے جن کے چہروں سے, ان کے اعضاء سے یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ مومن ہے, اور ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے, ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ نیک لوگ ہیں, لیکن ان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں, اللہ یہ تو میرے امتی ہیں. ان کو آواز دی جائے گی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جائے گا آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں, لہٰذا یہ آپ کے بے شک امتی ہیں, لیکن انہوں نے دین کے اندر رد و بدل کر دیا, جس کی وجہ سے ان کا نتیجہ جہنم ہو رہا ہے. تو یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب تک تو امت کے درمیان میں موجود ہیں تب تک تو وہ گواہ ہیں, اس کے بعد ان کو علم نہیں کہ مخلوق کیا کر رہی ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان تعذبہم, اب دوبارہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آ گئی. فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک, اللہ ان تعذبہم, اگر تم ان کو عذاب دے, فانہم عبادک, تو وہ تیرے بندے ہیں, وان تغفر لہم, اور اگر تو ان کو معاف کر دے, فانک انت العزیز الحکیم, اللہ تو غالب بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. اور یہ وہ آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیۃ حتی اصبح یرددها, نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کا قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قیام کے اندر یہ آیت بار بار دہرا رہے ہیں امت کے لیے, اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں, وان تغفر لہم, اور اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے, فانک انت العزیز الحکیم, اللہ تو غالب ہے, حکمت والا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر امت کا درد کس قدر تھا, یہ اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پوری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اسی آیت کو بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دہراتے رہے ہیں کہ یا اللہ, تو مقصد کیا تھا اس آیت کے دہرانے کا, اللہ ٹھیک ہے تیرے بندے ہیں, تو چاہے تو عذاب دے, لیکن یا اللہ تو معاف کرنے پہ قادر ہے,
معاملہ تو تیرے پاس ہی ہے، اللہ تو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، یا اللہ تو علام الغیوب ہے، مولا تو اگر معاف کر دے گا تو تیری شان ہی ہے نا یہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول امت کے اوپر اس طرح سے رحم اور شفیق تھے۔ قال اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، ھذا، یہ، یوم، وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، نفع دے گا سچ بولنے والوں کو ان کا سچ بولنا، ینفع فائدہ دے گا، الصادقین سچ بولنے والوں کو، صدقہم ان کا سچ ان کو فائدہ دے گا، لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسی نہریں ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابداً یعنی ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضو، اور وہ راضی ہو گئے، عنہ، اس اللہ سے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی بادشاہت ہے، السماوات و آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی، وما فیہن، اور جو ان کے درمیان میں ہے، جو ان کے اندر ہے، آسمان اور زمین کے اندر اور اس کے درمیان میں چھپی ہوئی ہر مخلوق جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ ابھی اس جگہ پہ بھی آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو الہ ہونے کا دعویٰ تھا اس کو ختم کر دیا، کہ بادشاہت، مخلوق، جو بھی مخلوق ہے، مخلوق کیا ہے؟ یہ آپ کا لیپ ٹاپ بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، انبیاء بھی مخلوق تھے، اولیاء بھی مخلوق تھے، شہداء بھی مخلوق تھے، ملائکہ بھی مخلوق تھے، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو جو چیز کسی کی ملکیت میں ہو وہ بادشاہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو قانون سے آزاد ہو، قانون بنائے تو صحیح لیکن قانون اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ ہو، وہ صرف قانون بنائے، قانون پہ عمل درآمد کروائے، وہ خود قانون سے مبرہ ہو، مالک اسی کو کہتے ہیں اور بادشاہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بادشاہ، یہاں پہ اس آیت کے اندر بھی یہ بات بتانا مقصود ہے۔ اس کے بعد آگے ہم سورۃ الانعام کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے، اس کی چند ایک آیات ہیں جو مدنی ہیں، باقی ساری کی ساری آیات اس کی مکی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقائد وغیرہ کو بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ پوری صورت، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پوری صورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی ہے، سوائے 6 آیات کے۔ 6 آیات ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، اور اس طرح 3 اور آیات آتی ہیں، میرے دن سے بھی نکل گئی وہ آیت کون سی تھی، اللہ اکبر۔ تو وہ 6 آیات آتی ہیں جو یعنی بعد میں نازل ہوئی، وگرنہ یہ پوری صورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ اگر اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کی حالت کا آپ نے اندازہ لگانا ہو یا اس کو سیکھنا ہو، دیکھنا ہو، تو آپ یہ صورت جو انعام ہے اس کی آیت نمبر 31 سے لے کے 140 تک پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مشرکین مکہ کے عقائد کون کون سے تھے۔ تو اس کے اندر ہم نے صرف عقیدہ آخرت کے حوالے سے اور مشرکین مکہ کے عقائد وغیرہ کے حوالے سے پڑھنا ہے باذن اللہ تعالی۔ میں آپ سے یہاں پہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ جب صورت پڑھ رہے ہو نا تو تھوڑا سا آپ نے نا اپنے آپ کو دیکھیں، اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، بہت زیادہ تشریح نہیں ہے، بہت زیادہ تفسیر بھی میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن اس صورت کو پڑھتے ہوئے یا ان آیات کو پڑھتے ہوئے کم از کم ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ میں نے کل اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، اور وہ بیماریاں جو مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی کہیں میرے اندر تو نہیں ہیں۔ یہ بس آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے صورت پڑھتے ہوئے اس بات کے ساتھ اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارے اندر وہ چیزیں تو نہیں پائی جاتی جو اس دور کے لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ اللہ، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، وجعل، اور اس نے بنایا، الظلمات، اندھیروں کو، والنور، اور روشنی کو، ثم، پھر، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، انہوں نے برابر کر دیا، یعنی انہوں نے اپنے رب کے برابر اپنے معبودوں کو کھڑا کر دیا۔ یعدلون کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ اور یہاں پہ جو ایک اور نفیس سا نقطہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ظلمات ہوتے ہیں نا، اندھیرے ہوتے ہیں، وہ کافی سارے ہوتے ہیں اور نور ایک ہی ہوتا ہے۔ انسان کے سامنے گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے وجات، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو گمراہی کے راستے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں،
لیکن ہدایت کا راستہ وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ لہذا قرآن میں آپ کو جہاں پہ بھی آپ جائیں گے نا، آپ کو ظلمات جمع ملے گی، ظلمت نہیں ملے گا، اور نور کی کہیں پہ جمع نہیں ملے گی، ہمیشہ نور سنگولر ہی ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، من طین، مٹی کے ساتھ۔ مٹی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مٹی 3 طرح کی ہوتی ہے، اور 3 طرح کی ہی مٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے تراب، تراب کہتے ہیں ایسی مٹی کو جو خشک ہو، ہوا میں اڑ جائے، خشک مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ ابو تراب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بھی ہے۔ ایک مٹی ہوتی ہے گیلی مٹی، اس کو کہتے ہیں طین، گیلی مٹی یعنی جو گوندی گئی ہو، اس کو طین کہا جاتا ہے۔ اور تیسری مٹی کی قسم ہے حمأ مسنون، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ حمأ مسنون ایسی مٹی کو کہا جاتا ہے جو یعنی گیلی ہونے کے بعد خشک ہو جائے اور وہ بھربھری ہو جائے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ بارش ہوتی ہے تو مٹی کے اوپر بارش پڑتی ہے، پھر وہ مٹی گیلی ہونے کے بعد خشک ہو کے نا پاپڑی سی بن جاتی ہے اس کی، وہ بھربھری مٹی اس کو کہتے ہیں۔ ہاتھ میں اٹھا کے آپ اس کو ایسے ایسے کریں گے تو آپ کے ہاتھ کے اندر وہ ایسے ٹوٹے گی، اس کو کہتے ہیں حمأ مسنون۔ اللہ نے ان تینوں مٹیوں سے انسان کو پیدا کیا ہے، تینوں مٹیوں کی آمیزش بنائی گئی ہے۔ خشک مٹی، پھر اس کے بعد اس کو گوندا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ خشک ہوئی، جب کھنکھناتی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر انسان کو پیدا کیا، اس مٹی کے ذریعے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ مٹی کی 3 قسمیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے لکھ لی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں والذی، وہ ذات ہے، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من طین، مٹی کے ساتھ، ثم قضا، پھر فیصلہ کر دیا، اجلن، ایک مقررہ وقت تک۔ یہاں پہ جو قضا اجلن کا مطلب ہے، اس سے مراد ہے انسان کی موت۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے ساتھ، پھر اس کی موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، اور ایک وقت مقرر ہے، عندہ، اس کے پاس، جو اللہ کے پاس اجل مقرر ہے، جو اللہ کے پاس وقت مقرر ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ تو پہلے اجل کا مطلب ہے انسان کی موت، اور دوسرے اجل مسمن کا مطلب ہے قیامت کا دن۔ اللہ فرماتے ہیں واجل، اور ایک وقت مقرر ہے، عندہ، اس کے پاس، ثم، پھر، انتم تمترون، تم بے شک شک کرتے رہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم کسی شک میں اگر مبتلا ہو، تم پھر شک کر رہے ہو، تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وَهُوَ اللَّهُ، اللہ وہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارے پوشیدہ معاملات کو، وجہرکم، اور تمہارے جہری معاملات کو۔ لوگوں کے سامنے تم کتنے حضرت صاحب ہو، اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے، اور چھپ چھپا کے تنہائی کے اندر تم کون سے جانور بن جاتے ہو، اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تَكْسِبُونَ، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کماتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اللہ یہاں پہ مشرکین مکہ کی ایک روش کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وما، اور جب بھی، تأتیہم، آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، من آیات ربہم، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، الا، مگر، کانو، تھے، عنہا، اس سے، معرضین، اعراض کرتے۔ یہ جو آیت ہے نا، آیت 2 طرح کی ہوتی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ایک ہوتی ہے آیات منزلہ، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات، جیسے قرآن کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات، ان کو کہتے ہیں آیات منزلہ۔ اور دوسری آیت ہوتی ہے آیات کونیہ، اللہ کی وہ نشانیاں جو اس کائنات کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں، جیسے چاند ہو گیا، سورج ہو گئے، ستارے ہو گئے، سیارے ہو گئے۔ اور یہ چند دن پہلے شوال کا جب چاند نظر آیا تھا، شوال 2 دن شوال کو، چاند کے نیچے بالکل ایک سیارہ نظر آ رہا تھا، اور بڑی خوبصورت وہ بے بنی ہوئی تھی، بڑا وہ دیکھنے والا نظارہ تھا۔ تو یہ جو نشانیاں، ان کو کہتے ہیں آیات کونیہ، آیات منزلہ قرآن کی آیات، اور آیات کونیہ باقی کائنات کی نشانیاں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب بھی ہماری طرف سے ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، چاہے وہ آیات کونیہ میں سے ہو، چاہے آیات منزلہ میں سے ہو، کانوا عنہا معرضین، وہ اس سے کجروی اختیار کر جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جانا، کنی مار جانا، کہ جیسے کوئی سامنے سے چیز ہے اس کو دیکھ کے بندہ نظر انداز کر کے سائڈ پہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں فقد، پس تحقیق، کذبوا، جھٹلا دیا انہوں نے، بالحق کی، حق کو، لما جاءہم، جب بھی وہ ان کے پاس آیا، جب بھی حق ان کے پاس آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فسوف یاتیہم، پس ان قریب آئے گا ان کے پاس، انباء، ایسی خبر، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے بارے میں وہ مذاق اڑاتے ہیں، یا جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، ایسی خبر، ایسا معاملہ ان کے پاس ان قریب آنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم، کتنی ہی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیے لوگ، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، امتوں میں سے، ان سے پہلے ہم نے کتنی امتیں برباد کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں،
مکناہم ہم نے ان کو ٹھہرایا تھا، ان کو جگہ دی تھی، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم ایسا ٹھہرایا تھا ان کو جیسا تم کو نہیں ٹھہرایا، وارسلنا السماء علیہم پھر ہم نے ان کے اوپر برسایا تھا مدرارن بارش کو۔ مطلب کیا ہے اس آیت کو سمجھ لیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا، ان سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح اور اسی طرح سے قوم لوط وغیرہ، یہ ساری کی ساری قومیں نہیں گزری، اور یہ قوم اتنی مضبوط تھی کہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے۔ ہم نے زمین کے اندر ان کو بڑی بڑی بادشاہت دی تھی، جیسے فرعون کو دیکھ لیں کتنی بڑی بادشاہت اللہ نے فرعون کو دی تھی، نمرود کو دیکھ لیں کتنی بڑی بادشاہت اللہ نے نمرود کو دی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی اتنی بڑی بادشاہت والے لوگوں کو کچھ نہیں ہم نے سمجھا اور کچھ نہیں ان کو چھوڑا، تم تو ان کی طرح کی کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں ہو۔ یہ مشرکین مکہ پتہ ہے آپ کو، ایک طرف رومی تھے، ایک طرف ایرانی تھے یعنی فارسی، ایک طرف فارسی تہذیب تھی، ایک طرف رومن امپائر تھا، یہ آپس میں لڑتے تھے اور ان کو پیس کے رکھ دیتے تھے، تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مَالَمْ نُمَكِّن لَكُمْ ہم نے تو تم کو وہ جگہ دی ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں کو دی تھی، اور حال ہم نے ان کا کیا کیا، وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ان پر ایسی قسم کی بارش نازل کی کہ وہ ختم ہو کے رہ گئے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ اور ہم نے بنائی نہریں تجری چلتی تھی من تحتہم ان کے نیچے سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قرنًا امتیں آخرین دوسری۔ تم تو کوئی حیثیت رکھتے ہی نہیں ہو، تمہاری تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، تم سے پہلے ہم نے امتوں کو ہلاک کیا اور ان کی جگہ پہ نئی امتیں لا کے کھڑی کر دیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا اب یہاں پہ مشرکین مکہ کا ایک اور رویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ عجیب و غریب قسم کی جو تھی نا، یعنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈ کرتے تھے، جی کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا، کوئی کتاب کیوں نہیں آ جاتی، یہ کوئی کتاب بدل کیوں نہیں دیتا، یہ فلاں کام کیوں نہیں کر دیتا۔ اب اللہ نے ان کی ان حرکتوں کا یہاں پہ جواب دیا، فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا اگر ہم نازل کر دیں عَلَيْكَ آپ پر کتاباً کوئی کتاب، فِي قِرْطَاسٍ اس کے اندر صفحات ہوں، یعنی ایسی کتاب جو چھوئی جا رہی ہو، جو پکڑی جا رہی ہو، ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے نیچے اترے، فَلَمَسُوهُ یہ اس کو پکڑ بھی لیں، فَلَمَسُوهُ پھر وہ اس کو پکڑ لیں، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ تو البتہ کہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر یہ بات کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین نہیں جی نہیں یہ تو واضح جادو ہے، یہ تو واضح جادو ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں آپ کے سامنے ہم ساری چیزیں نازل کر دیں، یہ کتاب کی بات کرتے ہیں نا کہ جی یہ کسی اجمی سے قرآن سن کے لے آتا ہے، یہ قرآن خود بخود گھڑ لیتا ہے، یہ فلاں کر لیتا ہے، یہ فلاں کر لیتا ہے، یہ سارے آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے اوپر کوئی کتاب کیوں نہیں نازل ہو گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم بنی بنائی کتاب صفوں کے ساتھ ان کو پکڑا دیں، یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو لیں، اس کو پکڑ لیں، اس کے باوجود بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ کہیں گے کیا، کفروا ان ھذا الا سحر مبین یہ تو بڑا واضح جادو ہے۔ وقالوا اور اللہ کہتے ہیں وقالوا اور کہا انہوں نے لولا انزل علیہ ملک، اب یہ مشرکین مکہ بات کر رہے ہیں، کہنے لگے لولا کیوں نہیں انزل نازل کیا گیا علیہ اس پر ملکن کوئی فرشتہ کیوں نہیں اس کی مدد کے لیے اور تائید کے لیے نازل کیا گیا۔ ولو انزلنا ملکن اللہ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر یہ بھی بات سن لو، اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں گے لقضی الامر تو معاملہ پورا ہو جائے گا، ثم لا ينظرون پھر وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے کہ فرشتے کے نزول کا تم مطالبہ کرتے ہو، فرشتہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھو تم جس معجزے کا تم مطالبہ کر رہے ہو، اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اگر تم ایمان نہیں لے کے آئے تو پھر مہلت کی گھڑی ختم، پھر تم جس حال میں بھی ہو اللہ تمہیں اوندے منہ لٹکا کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد اگلے صفحات کے اندر چلتے ہیں، اگلے صفحے کے اندر بھی دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ باتیں کی، فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اور اگر ہم بنا دیں اس کو ملکن کوئی فرشتہ، ٹھیک ہے جی، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو ہم اس کو بنائیں گے انسان کی شکل میں، وَلَلَبَسْنَا اور ہم ان کو ڈھانپ کے رکھیں گے علیہم اسی میں ما یلبسون جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں شبے کے اندر، یعنی اللہ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ یہ فرشتہ مانگ رہے ہیں نا، اگر ہم ان کو فرشتہ ان کی طرف بھیجیں گے بھی نا تو ہم انسانی شکل میں بھیجیں گے، جیسے جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا پڑھا بھی ہوگا کہ جبریل علیہ السلام اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دہیہ قلبی صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ حدیث جبریل بھی آپ نے سنی ہے
کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے، پھر اس کے بعد چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ بھیجیں بھی نا ان کے پاس تو ہم وہ انسانی شکل میں بھیجیں گے، اور اگر ہم انسانی شکل کے اندر فرشتہ ان کے پاس بھیجیں گے تو یہ اسی شبے کے اندر دوبارہ مبتلا ہو جائیں گے جس کے اندر ابھی مبتلا ہے۔ فرشتے کو دیکھنے کے بعد انسانی شکل میں پھر بھی یہ یہی بات کریں گے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا، کیونکہ فرشتہ تو انسانی شکل میں آئے گا، تو لہذا شبہ تو اپنی جگہ پہ باقی رہ گیا، شبہ تو دور نہیں ہوا۔ ایمان کا تقاضا دیکھیں، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے مان لینا۔ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا، حکم اور حکمت کے درمیان میں فرق۔ حکمت دیکھ کے کوئی بندہ ایمان لاتا ہے نا تو وہ اس کا ایمان اتنا کامل نہیں ہے۔ بغیر دیکھے، بن دیکھے ایمان لے کے آنا، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایمان بغیر دیکھے ہونا چاہیے۔ ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا لیکن اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ جنت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروانا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مومنین اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت کے اندر اپنی ساری نعمتیں اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے، پر مولا جنت کے اندر تیری زیارت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اپنی زیارت ہمیں جنت میں کروانا۔ تو اس لیے بغیر دیکھے ایمان لانا یہی سب سے بڑا امتحان ہے انسان کا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والا قد، اور البتہ تحقیق استہزیٰ برسل من قبلک، استہزیٰ مذاق اڑایا گیا برسل ان رسولوں کا، من قبلک آپ سے پہلے، فحاقہ تو گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، ساخروا جنہوں نے مذاق کیا، منہم اس سے، ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز کے ساتھ جو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی لوگوں نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہاں پہ نبی علیہ السلام کے دل کو نا اللہ تعالیٰ تھوڑی تسلی دے رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے نا تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نا ان کے ساتھ بھی یہی حال ہوا۔ پھر اللہ نے بھی کیا کیا کہ ایک وقت تک تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان مذاق اڑانے والوں کو اپنے عذاب کے ساتھ گھیر لیا اور ان کا وہ مذاق ان کے گلے پڑ گیا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے، سیرو پھرو فی الارض زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا ہے، عاقبۃ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، جھٹلانے والوں کا انجام کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، دنیا میں پھر کے دیکھیں۔ کل مما فی السماوات، کل مما فی السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے، لمما کس کے لیے ہے یا کون ہے جس کے لیے ہے، فی السماوات یا آسمانوں میں ہر چیز، والارض اور زمین میں، زمین اور آسمان کے اندر ساری چیزیں کس کے لیے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اقرار کرتے تھے اس بات کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے آپ یہ پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہاں پہ جواب نہیں دے رہے، مشرکین مکہ اس آیت کے اندر جواب نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے جواب دیا، فرمایا قل کہہ دیجئے للہ، اللہ کے لیے ہے، زمین و آسمان کی ساری ملکیت، ساری بادشاہت وہ اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ فرماتے ہیں کتب لکھ لیا، علی نفسہ اپنے آپ پر، الرحمہ میں نے رحمت کو اپنے آپ پر لکھ لیا ہے۔ جیسے آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری جو رحمت ہے نا وہ ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس لیے اللہ سے جب دعا کریں نا تو کبھی کبھی دعا کرتے ہوئے یہ لفظ ضرور استعمال کیا کریں کہ یا اللہ تیری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے، اللہ یہاں تک کہ تیری رحمت تیرے غصے پہ بھی غالب ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ دعا اللہ کو بڑی پسند ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی رحمت کا آپ اس کی رحمت کا واسطہ دیں۔ یا اللہ تیری رحمت تو تیرے غصے پہ غالب ہے، اللہ تو نے یہ کہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تو نے یہ کہا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، مولا تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی کمال کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ساری زمین و آسمان ہمارے لیے ہے، یہ سارا کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ وہ ذات ہے سبحان اللہ کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہوا ہے۔ لا یجمعنکم، پھر آگے اللہ کہتے ہیں لا یجمعنکم، وہ جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کا دن کون سا؟ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ، خاسروا، جنہوں نے گھاٹے میں ڈال لیا، انفسہم، اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو بندہ اس بات کے اوپر ڈٹ جائے کہ اس نے اللہ کو ماننا نہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ایمان لانا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو اختیار نہیں کرنا، تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، قیامت کے دن ایسا دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ان کو جمع کر لیں گے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کہتے ہیں وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، ما سکنا، جو کوئی ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل، رات میں، والنہاری، اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کے اندر سے یہ بات نکلوا رہے ہیں، فرمایا قل، کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ، میں بنا لوں، ولیا، دوست، فاطر السماوات، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ فاطر اور خالق کے درمیان میں فرق یہاں پہ سامنے آپ کے موجود ہے۔ فاطر کہتے ہیں ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے۔ زمین و آسمان پہلے نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیے، یہ پہاڑ پہلے نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیے، یہ دریا پہلے نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیے، یہ ستارے پہلے نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیے، یہ چاند سورج پہلے نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا۔ کسی چیز کو اس طرح سے پیدا کرنا کہ اس کی پہلے کوئی مثال ہے ہی نہیں، نیو انوینشن، تو یہ فاطر ہے۔ اور خالق کا مطلب کیا ہے کہ تخلیق کر رہا ہے، اس کے اندر پہلے کی مثال بھی موجود ہے، اور اسی طرح کی لوگ اللہ تعالیٰ پہ، جیسے انسان ہے، انسان کی پیدائش ہو رہی ہے، پیدائش پہ پیدائش ہو رہی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صفت خلق ہے، صفت فاطر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فاطر اور خالق تقریباً سمجھ میں ملتا جلتا ہے، بس فاطر کے اندر یہ ہے کہ ایسی چیز بنائی جس کی مثال پہلے نہیں تھی، اور خالق کے اندر وہ ہے کہ ایسی چیز بنائی جس کی کوئی نہ کوئی مثال پہلے سے موجود تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کل، کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ، میں بنا لوں، ولیا، دوست، فاطر السماوات، وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم، اللہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، وہ کھلایا نہیں جاتا، یعنی اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا، اللہ ساری دنیا کو کھلا رہا ہے۔ کمال کی حدیث ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، جتنی بھی اس کے اندر مخلوقات موجود ہیں، ہر مخلوق کو اس کی خواہش کے مطابق رزق فراہم کر دے، اس کی خواہش کے مطابق چیزیں دے دے، تو اللہ کی رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ انسان اپنی یہ انگلی سمندر میں ڈبو کے اس کو باہر نکالے، اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں لگا ہوگا، پانی بالکل ہلکا سا پانی لگا ہوگا۔ نبی صاحب نے فرمایا اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی ساری مخلوقات کو دینے کے بعد۔ تو فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کھلایا نہیں جاتا، یعنی وہ خود نہیں کھاتا۔ قل، کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، اول من اسلم، سب سے پہلے اسلام لانے والا، ولا تکونن، اور نہ تم ہو جاؤ، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ قل، کہہ دیجئے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، کہ میں نافرمانی کروں، ربی، میرے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، یعنی بڑے دن کے عذاب کے حوالے سے میں بھی ڈرتا ہوں۔ من یصرف، جو کوئی بچا لیا گیا، عنہ، اس سے، صرف یصرف کا اصل میں مطلب ہوتا ہے پھیر لینا، جو کوئی آدمی اس عذاب سے پھیر لیا گیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ من یصرف، جو کوئی پھیر لیا گیا، بچا لیا گیا، عنہ، اس عذاب سے، یومئذ، قیامت کے دن، فقد رحمہ، تو وہ اس کے لیے رحم والا معاملہ ہے، یعنی وہ رحمت کے اندر ہے۔ وذالک، اور یہ الفوز، کامیابی ہے، المبین، واضح۔ انسان کے نزدیک جو کامیابی ہے نا، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ کے ہاں کامیابی یہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ وللدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو بندہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا، حقیقی کامیاب وہ آدمی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، وَإِن، اور اگر يَمْسَسْكَ، پکڑ لے آپ کو، اللہ تعالیٰ، بِضُرٍّ، کسی تکلیف کے ساتھ، یعنی اللہ آپ کو تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ، تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، الا ہو، سوائے اس کے، اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تم کو کوئی فائدہ دے، یا تمہیں کسی خیر کے ساتھ چھوئے، تمہیں کوئی خیر پہنچائے، فَهُوَ، تو وہ ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر،
یہاں پہ بھی ایک حدیث سن لیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے، میں بھی یہ کہتا ہوتا ہوں وہ لمبی حدیث بخاری کے اندر ہے، آپ لوگ اگر ٹائم ملے نا تو وہ حدیث پڑھیے گا ضرور. لمبی حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی، میں بھیج بھی دوں گا انشاءاللہ. اور اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں جیسے اس حدیث میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ہیں، 6-7 سال کے ہوں گے غالباً، نبی السلام کے پیچھے سواری پہ سوار ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں. کہا کہ اے میرے یا غلام، اے بچے یا اے بیٹے یا ابن عمی، یعنی اپنے بھائی کے بیٹے، اس طرح سے پیار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اے میرے بیٹے اللہ کو خوشحالی کی حالت میں یاد رکھنا، اللہ تنگی میں تمہیں نہیں بھولے گا. اے میرے بیٹے اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا تو اللہ سے کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا. اور پھر آگے فرمایا، جو اس حدیث سے ریلیٹ بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے کوئی فائدہ دینے پر تو تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی الا کہ اتنا فائدہ تجھے پہنچے گا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے تجھے نقصان دینے پہ تو تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے الا کہ جو اللہ نے تیرے کھاتے میں نقصان لکھ دیا ہے. تو انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، فائدہ بھی اللہ کی ذات دیتی ہے اور نقصان بھی انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے انسان کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا تھا کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ بارک اللہ فیکم. تو یہ والی آپ نے دعا بھی یاد کر لینی ہے. اس کے بعد اگلے صفحے کی طرف ہم جاتے ہیں. اگلے صفحے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ بات کر رہے ہیں، فرمایا کہ کل ای شیء اکبر شہادہ، کل کہہ دیجیے ای شیء، کون سی چیز بڑی ہے، اکبر سب سے بڑی، شہادتاً شہادت کے حوالے سے، یعنی شہادت دینے کے اعتبار سے یا گواہی دینے کے اعتبار سے کس کی گواہی سب سے بڑی ہوگی؟ کل کہہ دیجیے اللہ، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. شہید وہ گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. یہ اللہ کی جو گواہی ہے نا وہ حقیقی گواہی ہے، یعنی انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اللہ ان کے اوپر شاہد ہے، اور اللہ کی گواہی سے بڑھ کر تو کوئی گواہی نہیں ہے. انسان جتنا مرضی کہہ لے کہ میں دنیا سے چھپ چھپا کے گناہ کر لوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈال دے تو ڈال دے، وگرنہ اللہ سے انسان چھپا ہوا نہیں ہے. تو نبی صاحب اللہ فرماتے ہیں شہید وہ گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، و اوحیا اور وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، حاضر قرآن یہ قرآن کس لیے وحی کیا جاتا ہے، لانذرکم بہ کہ میں اس کے ذریعے تم کو ڈراؤں، لانذرکم تاکہ میں ڈراؤں تم کو بہ اس کے ذریعے، ومن بلغ اور جس کو یہ پہنچ جائے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مشرکین مکہ تھے اس قرآن کے ذریعے ان کو بھی ڈرایا جائے، اور اس کے بعد آنے والے جو ہم لوگ ہیں ہمارے لیے بھی یہ قرآن ڈرانے کے لیے بھی ہے، خوشخبری دینے کے لیے بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں اَإِنَّكُمْ کیا تم لتشہدون گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ، یعنی یہ مشرکین مکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اَإِنَّكُمْ لتشہدون کیا تم گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ آلہہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، اخرى دوسرے، یعنی یہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا مخالفت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کہتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کہتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کریم کہتے تھے، ابن الکریم کہتے تھے، اخلاق کا اعلیٰ معیار آپ کو سمجھتے، اپنے اندر ایک ولی قسم کا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے تھے. مسئلہ کہاں پہ آ رہا تھا؟ مسئلہ آ رہا تھا اس جگہ پہ کہ جب آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے الہوں کی نفی کر دو، اپنے بتوں کی نفی کر دو، یہاں پہ آ کے مسئلہ پیدا ہو گیا. نہ بھائی نہ، اب نہیں. دیکھیں بنو ہاشم اور بنو عبد مناف آپس میں بالکل قریب تھے. ہر معاملے کے اندر جب لڑائی ہوتی تھی بنو عبد مناف بنو ہاشم اکٹھے ہوتے تھے. کسی جگہ پہ جا کے کوئی معاملہ کرنا ہوتا بنو عبد مناف بنو ہاشم اکٹھے ہوتے تھے. آخر آ کے لڑائی کس بات پہ ہوئی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، بنو عبد مناف کے سارے بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے.
ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے. کیوں؟ تمہارے اندر تو ایسا بندہ آ گیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے الہوں کی نفی کرتا ہے. تو اللہ نے واضح لفظوں میں یہاں پہ یہ بات بیان فرما دی، یعنی وہ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا آپ یہ گواہی دیتے ہیں انا کہ مع اللہ آلہۃ اخری، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ہیں. قل کہہ دیجئے لا اشہد، میں ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا. قل کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد، وہ اللہ ایک ہی واحد و یکتا و قہار و جبار و رزاق و فتاح العلیم ہے. واننی بریء، اور میں بے شک اس بات سے بری ہوں، مما جو تم تشرکون شرک کرتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح ان کے شرک سے نفی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا کہ آپ نے ان کی باتوں کے اندر کوئی ہاں میں ہاں نہیں ملانی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں. یہ بات ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ آتیناہم، ہم نے دی ان کو الکتاب کتاب، یعرفونہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کما یعرفون، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بچوں کو. الذین، وہ لوگ خاسرو، خسارے میں پڑ گئے، یعنی خاسرو انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا. فہم لا یؤمنون، اللہ کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ نیچے نا یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس کا ذرا اختصار آپ کو بتاتا ہوں. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو صفیہ بنت حیی بن اخطب تھیں، وہ یہ بات بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں پہنچے نا ہجرت کر کے، تو میرا چاچا اور میرے والد، یہ مجھ سے بڑا پیار بھی کرتے تھے، میرا چاچا بھی مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے. دیکھنے کے بعد جب واپس آئے تو واپس آ کے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ہوا کیا یہ وہی ہے، یعنی جس کے بارے میں ہماری تورات اور انجیل کے اندر باتیں موجود ہیں، بشارت موجود ہے، نشانیاں موجود ہیں، ہوا کیا وہ وہی ہے، کیا یہ وہی ہے؟ تو جواب تھا کہ ہاں وہ وہی ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پہچان گئے تھے. لیکن پھر کہا کہ فما فی نفسک منہ، اس کے بارے میں آپ کے دل میں کیا ہے؟ قال، تو کہنے لگے عداوتہ، اس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر دشمنی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی، اس کے علاوہ تو کوئی اور معاملہ نہیں ہے. یہ لوگ مدینہ میں تھے، یہ بعد میں خیبر میں گئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور عرب کے اندر یہ مقولہ بھی مشہور ہوتا تھا کہ جب کسی بندے کے بارے میں، یعنی ایسا بندہ جو معاملے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اس کو نشانیوں کا پتہ ہے، تو اس کو یہ کہا جاتا تھا تم اس معاملے کو ایسے ہی پہچانتے ہو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ ایک ماں کے سامنے 100 بچے کھڑے ہوں، وہ 100 بچوں میں سے اپنا بچہ پہچان لے گی. ایک باپ کے سامنے ہزاروں بچے کھڑے ہوں، ایون کہ شکلیں ملتی ہوں، اس کے باوجود وہ اپنے بچے کو پہچان لے گا. تو یہ ایک نشانی، ایک طرح سے عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اس طرح سے جانتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس سے، افترا، جس نے باندھا علی اللہ، اللہ پر کاذبا، جھوٹ، او کذب، یا اس نے جھٹلا دیا بآیاتی، اس کی نشانیوں کو. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم جو ہیں وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں. اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں منسوب کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کو بھی جھٹلا دے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور اس دن، نحشرہم، ہم جمع کریں گے ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو. یہ بڑی کمال کی آیت ہے. میں آپ کو نا یہ آیت آج کے دور کے اندر امپلیمنٹ کر کے دکھاتا ہوں ابھی، کہ یہ آیت آپ سمجھیں گے مشرکین مکہ کے لیے تھی، ہمارے اندر شاید کوئی بھی ایسی بات نہیں پائی جاتی. میں آپ کو ابھی امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ آیت ہمارے معاشرے کے اندر کیسے امپلیمنٹ ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ، اور اس دن، نحشرہم، ہم جمع کریں گے ان کو، جمیعاً، سب کے سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، تمہارے وہ شرکا کدھر ہیں، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم بڑا گمان کر کے بیٹھے تھے. پھر کیا ہوگا، ثم، پھر، لم تکن، نہیں ہوگا، فتنتہم، ان کے پاس کوئی بہانہ. یہاں پہ فتنے سے مراد بہانہ ہے، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، الا، مگر، ان قالوا، وہ کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے. اب یہ ہمارے زمانے کے اندر کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے؟ یقین کرے واللہ الذی، میرے پاس ایسے کیس موجود ہیں، بندے کوئی عمل ہی نہیں کرتے، نہ نماز، نہ قرآن، نہ لینا، نہ دینا، نہ صدقہ، نہ خیرات، کوئی کام نہیں. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے جی فلاں حضرت صاحب کے ہاتھ سے بیعت کی ہوئی ہے، وہ مجھے قیامت والے دن پہچان لیں گے، جنت میں لے جائیں گے. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے جس کے اندر مشرکین مکہ بھی داخل ہو گئے تھے، اور جس کے اندر ہمارے ہاں لوگ بھی داخل ہوئے پڑے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں کر رہے، مجھے کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. یقین کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں اگر ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہوتی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کبھی جہنم میں نہ جاتے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ بات نہ کہتے، کبھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ کہتے کہ اے صفیہ، اے محمد کی پھوپھی اپنے اعمال کرو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ بات نہیں کرنی کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں، یا اس گمان میں نہیں رہنا کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا، میں تمہیں قیامت کے دن اللہ سے نہیں چھڑوا سکتا، اے فاطمہ بنت محمد میں کل اللہ کے سامنے قیامت کے دن تمہیں نہیں چھڑوا سکتا، اپنے اعمال کرو، اگر جنت میں جانا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اس لیے بلکہ ایک حدیث آتی ہے، آپ حیران ہوں گے سن کے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا کے جو لوگ ہیں نا اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ کوئی بندہ اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا، بڑے دھوکے میں ہے، بڑے وہ بیچارہ پتہ نہیں کہیں الجھا ہوا ہے۔ فرمایا انسان اپنے اعمال نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی، اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ آپ پتہ نہیں کہ ان کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی یہاں پہ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی قرآن نہیں پڑھتا، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، بس کو سمجھ ہی نہیں آتی، جو جتنا گندا ہو اسی کو اتنا ہی اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں، جو جتنا کم نہاتا ہو ہم کہتے ہیں جی اتنا ہی ماشاءاللہ یہ اللہ لوگ ہے، یہ مجذوب ہے جی، اس کی اللہ سے لو لگ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ہم؟ شیطان نے ہمیں الجھایا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب اپنی آنکھوں سے سارے معاملات دیکھ لیں گے نا، پھر ان کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہوگا، پھر کہیں گے اللہ وما کننا مشرکین، ہم تو نہیں شرک کرتے تھے۔ اللہ کہیں گے انظر دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، تم آج اپنے آپ کو کیسے جھٹلا رہے ہو، وضل اور دور ہو گیا عنہم ان سے ما کانوا یفترون، جو وہ افترا باندھتے تھے، یعنی جو چیز وہ اللہ کے لیے باندھتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں وہ چیزیں ان کے ساتھ دور ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ومنہم من یستمع الیک، ومنہم اور ان میں سے ہیں من یستمع جو سنتے ہیں الیک آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف کان لگا کے وہ سنتے ہیں، اور ان کے سننے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے غلطی نکالیں۔ آج بھی ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ موجود ہیں، اور میں حیران ہو گیا سن کے ایک بندے کی بات، واللہ یقین کرے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ اس دور کے لوگ ہیں، میں آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں۔ مجھے کسی بندے نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو علماء کی یعنی یوٹیوب سے علماء کے کلپ نکالتا ہے، یا پھر وہ خود جا کے کسی جگہ پہ مجلس ہو رہی ہو، کسی جگہ پہ کوئی محفل ہو، کسی جگہ کی کانفرنس ہو، تو وہاں پہ وہ جاتا ہے، اس کانفرنس کے اندر جا کے وہ تقریر سنتا ہے۔ تقریر سننے کے بعد اگر خدا نخواستہ کسی بندے کی زبان سلپ ہو گئی ہے، اس کی یعنی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے، کوئی اس کی منہ سے بات ایسی نکل گئی ہے، وہ اس بات کو ٹوٹے کو نکالے گا اور اس کو وائرل کرنا شروع کر دے گا، اس کو اچھالنا شروع کر دے گا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یہ اس دور کی بات ہے، یہ آج کے دور میں بھی بندے ایسے موجود ہیں، وہ قرآن کو سنیں گے اس میں سے غلطیاں نکالنے کے لیے، نعوذ باللہ، کسی عالم کو سنیں گے اس کی غلطیاں پکڑنے کے لیے، احادیث کو پڑھیں گے لیکن احادیث سے اعتراض تلاش کرنے کے لیے، اچھا جی تم یہ کہتے ہو تو یہ تو تمہاری حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اچھا جی تم نے یہ کہا، یہ بات تو میری عقل میں نہیں آ رہی۔ آج کے دور میں یہ بندے موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ومنہم اور ان میں سے ہیں من یستمع الیک جو آپ کی طرف سنتے ہیں، اور ہم نے کیا کیا ہے وجعلنا ہم نے بنا دیا علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتاً بوجھ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا، یعنی پردہ ڈال دیا ہے، ان یفقہوہ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم اور ان کے کانوں کے اوپر وقرن پردہ ہے، ان کے دلوں کے اوپر بوجھ ہے کہ قرآن سنتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں سمجھ سکتے، ان کے کانوں کے اندر قرآن داخل ہوتا ہے لیکن قرآن کے داخل ہونے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا اللہ نے، وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں كُلَّ آيَةٍ ہر ایک آیت، ہر ایک نشانی، لا يؤمنوا بها وہ پھر بھی اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک جب وہ آئیں گے آپ کے پاس، یجادلونک وہ آپ سے جھگڑا کریں گے، یقول الذین کہیں گے کافر، یقول الذین کفروا کافر لوگ یہ بات کہیں گے، ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ ساری آیتیں دیکھنے کے بعد، سارا کچھ دیکھنے کے بعد آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سے جھگڑا کریں گے اور آ کے آخر میں یہ بات کر دیں گے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، فرمایا کہ وَهُمْ اور وہ لوگ ہیں يَنْهَوْنَ عَنْهُ جو اس آیت سے، اس قرآن کے سننے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور خود بھی وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ قرآن ان کے لیے وَلْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، یعنی قرآن میں آیا سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، مجھے آیت کا پہلا ٹکڑا بھول گیا ہے، ذہن سے میرے نکل گیا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وَلْغُوا فِيهِ وہ پلٹ کے واپس بھاگتے ہیں کہ کہیں وہ قرآن ان کے اوپر غالب نہ آ جائے، کہیں
یہ قرآن ان کے دلوں کے اندر سرایت نہ کر جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی سے کہانی ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں۔ آج بھی ہمارے دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، کہیں گے قرآن نہ پڑھو، تمہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا، قرآن بڑا مشکل ہے، احادیث نہ پڑھو۔ بھئی پڑھیں، لیکن کسی جگہ پہ اشکال آئے تو علماء کی طرف رجوع کریں، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی علماء کی طرف رجوع کریں، ان سے جا کے سوال کریں، وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ پڑھنے سے بھی نہیں روکا گیا، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھنے کے بعد آپ کہیں کہ میں ہی عقل کل ہوں، جو مجھے سمجھ آیا باقی کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا، یا اپنی مرضی کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ ایک آدمی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر متخصص ہے، اس کی اسپیشلائزیشن ہے، وہ بندہ اور وہ بندہ جو کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر اسپیشلائزیشن نہیں کیا ہوا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، سمجھ نہیں آتی تو اہل اسپیشلائزیشن والے جو لوگ ہیں، اہل متخصص ہیں، ان کے پاس آئیں، ان سے آ کے سوال کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے بیٹھے ہیں۔ آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، اس کے بعد بھی یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ فرمایا یہ نہ قیامت کا وہ منظر ہے یا قیامت کا وہ احوال ہے جس کو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، جس کو ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھ لیں ان کو، اذ جب وقفوا وہ کھڑے ہوں گے، علی النار آگ پر، فقالوا تو کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، نردو ہم واپس چلے جائیں یا واپس لوٹا دیے جائیں، ولا نکذب ہم نہیں جھٹلائیں گے، بآیات ربنا اپنے رب کی نشانیوں کو، اور اسی طرح سے ولا نکذب بآیات ربنا اپنے رب کی نشانیوں کو، ونکون اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے کے لیے آگ کے دہانے پہ کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جب آگ کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے، سامنے جہنم نظر آ رہی ہے، جہنم کی ہولناکیاں نظر آ رہی ہیں، تو اب آ کے یہ بات کرنے لگے ہیں کاش کہ اگر ہم واپس چلے جائیں تو ہم اللہ کو بھی نہیں جھٹلائیں گے، اللہ کی نشانیوں کو بھی نہیں جھٹلائیں گے، اور ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ بدا لہم انہوں نے کیا کیا، ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے، ما کانوا یخفون جو وہ چھپا ہوا تھا، من قبل اس سے پہلے، یعنی وہ جہنم اور جہنم کے معاملات اور قیامت کا قائم ہونا جو ان کے لیے چھپا ہوا تھا وہ ان کے سامنے اب ظاہر ہو گیا۔ ولو ردو، اللہ کہتے ہیں اگر ہم لوٹا دیں، ولو ردو اگر وہ لوٹائے جائیں، لعادو تو دوبارہ وہ وہی حرکتیں کریں گے، لما نہوا عنہ جس سے ان کو روکا گیا، وانہم لکاذبون اور بے شک وہ جھٹلائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں ان کی حرکتوں کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے، اگر ہم ان کو واپس دنیا میں بھیج بھی دیں گے نا تو اس کے باوجود بھی دوبارہ واپس جانے کے بعد دوبارہ وہ جہنمیوں والے کام کریں گے، دوبارہ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ ہمارے اوپر ایمان ہرگز نہیں لے کے آئیں گے۔ لہٰذا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وقالوا اور انہوں نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے سوائے اس دنیا کے، یعنی صرف اور صرف یہ دنیا ہی ہے، وما نحن اور نہیں ہے ہم مبعوثین اٹھائے جانے والے۔ میں آپ کو یہاں پہ نا ایک بات سمجھاتا ہوں، آپ نے نا یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھنی ہے، اور آج کل ہمارے ہاں جو یہ آج کل کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں نا اس کا جواب بھی دینا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں جی کہ انسان نا آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان چار چیزوں سے بنایا گیا ہے یا بنا ہے، خود بخود وجود میں آ گیا ہے۔ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ چاروں چیزوں میں ختم ہو جاتی ہیں، لہٰذا نو پرابلم، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، قیامت قائم نہیں ہونی، قبر کا عذاب نہیں ہونا، حساب و کتاب نہیں ہونا۔ کہتے ہیں کہ انسان چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ مجھے آپ یہ بات بتائیں، آپ نے کوئی بندہ آپ سے یہ سوال کرے نا تو آپ نے اس سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ چار چیزیں ہمارے ہاں آج بھی موجود ہیں، ہوا، پانی، مٹی اور آگ، ان چاروں چیزوں کو ایک گلدان کے اندر یا ایک مرتبان کے اندر ہم جمع کر دیتے ہیں، جمع کرنے کے بعد آپ 1 کروڑ سال بھی اس کو رکھیں گے تو اس کا انسان وجود میں نہیں آئے گا۔ نمبر 1 پوائنٹ یاد کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ فلسفی ہے، میں فلسفی اس لیے تھوڑی سی بیان کروں کہ ہمارے ہاں یہ فتنے پائے جاتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، میرے پاس صبح دوپہر شام ایسے لوگ آتے ہیں، خیر بہرحال اللہ تعالیٰ بس توفیق دے اور فتنوں سے بچا کے رکھے۔ تو آپ نے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ اگر ان چاروں چیزوں کو اکٹھا کر کے مرتبان میں ڈال دیں تو انسان بن جائے گا؟
کبھی نہیں بنے گا، تو پروسیس سے گزارنا پڑے گا. پروسیس سے گزارنے والی کون ذات ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ بھی بات کیجئے گا کہ اگر یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ان چاروں چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کے اندر شعور کہاں سے آ جائے گا؟ اگر ہم ان 4 چیزوں کو اکٹھا کر دیں، شعور کہاں سے آئے گا؟ میرے اندر ایک شعور موجود ہے، مجھے یہ رنگ نظر آ رہے ہیں، یہ پیلا ہے، یہ نیلا ہے، یہ گلابی ہے، یہ کالا ہے، ایکسیٹرا، یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں میرے سامنے موجود ہیں. میرے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے، میرے اندر ایک شعور پایا جاتا ہے. اگر انسان صرف ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ شعور کہاں آیا؟ اور یاد رکھیں، انسان کے اسی شعور کا امتحان اللہ نے دنیا میں رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں شعور دیا تھا کہ تم اس چیز کو پہچان سکتے ہو کہ یہ اچھی ہے، اور اس چیز کو پہچان سکتے ہو کہ یہ بری ہے. اور اچھائی اور برائی کا معیار میری آنکھیں نہیں ہیں. اچھائی اور برائی کا معیار اللہ کا حکم دینا ہے. جس چیز سے اللہ روک دے وہ بری ہے، جس چیز کا اللہ حکم دے وہ اچھی ہے. اسی اچھائی اور برائی کے امتحان کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ اے ابن آدم، ہم نے تمہیں شعور بخشا تھا کہ تم نے صحیح کو صحیح کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے. صحیح کو پہچان سکتے ہو، غلط کو پہچان سکتے ہو، اس کو جان سکتے ہو، اس سے اجتناب کر سکتے ہو. تو ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تم نے اس کو اختیار کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسی بات کا تمہارا امتحان ہے. یہ فلاسفی ہے. آج ہمارے دور میں بھی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے بندے نے اٹھایا ہی نہیں جانا، اسے کہ بھائی اگر اٹھایا نہیں جانا تو شعور کس بات کا ہے؟ یہ شعور دیا کس لیے ہے؟ یہ شعور اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس بندے کو کھڑا کر کے پوچھا جائے، اس بندے کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کاکا جی بتاؤ، تمہیں دنیا میں شعور دے کے بھیجا تھا، کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے؟ اور اچھائی اور برائی کا معیار ہمارے نزدیک تھا، ہم نے اچھائی اور برائی کا تعین کیا تھا. تم نے اس کی مرضی، اس مرضی کے مطابق کام کیا یا اپنی مرضی اختیار کی ہے؟ اس بات کا امتحان ہے. کوئی اسپیشل فلاسفی نہیں ہے. وہ بندہ کہ پتہ نہیں میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں میرے کیا معاملات ہیں. ان سوالوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سادہ سی بات ہے، آپ کو شعور دیا، اس شعور کا امتحان ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں ان کو اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. تو اللہ ان سے پوچھے گا الیس ھذا بالحق. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ کہتے ہیں الیس ھذا بالحق. ہاں جی، دنیا میں کہتے تھے نہیں کھڑے ہوں گے، نہیں مارے جائیں گے، نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. الیس ھذا بالحق، کیا آج یہ حق نہیں ہے؟ قالوا، پتہ کیا کہیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہے ہمارے رب. یہاں پہ دنیا میں سارے اللہ کا انکار کرنے والے وہاں پہ اللہ کا اقرار کر رہے ہوں گے، کہیں گے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، اللہ یہ واقعی حق تھا، تو نے ہم نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. تو اللہ پہ ایمان لانے کے لیے، یہ قیامت پہ ایمان لانے کے لیے جہنم کا دہانہ اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا قیامت کے قائم ہونے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو مان لیں، اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے، نبی علیہ السلام کی زبان کے ذریعے بتایا ہے کہ اللہ قائم بذات ہے. تم دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، مرنے کے بعد تمہارا امتحان ہوگا، جو پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو فیل ہوگا جہنم میں جائے گا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں قال، فرمایا، اللہ فرمائیں گے فذوقوا، پس چکھو، العذاب، اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جس کا تم انکار کرتے تھے. ہاں جی، شیخ احمد دیدار سے بڑا مزے کا سوال ہوا. کسی ایتھیسٹ نے سوال کیا، کہنے لگا کہ اگر آپ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، انسان کو اٹھایا جائے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، جنت آئے گی یا جہنم آئے گی وغیرہ وغیرہ، تو کہنے لگا جی کہ اگر مرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے کہ مرنے کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ حساب و کتاب ہے، تو آپ کو تو بڑا افسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی پابندیاں اختیار کر کے بیٹھے رہے، دنیا کی عیاشی نہیں کی، اور آخر میں جا کے آگے پتہ چلا کہ آگے تو کچھ ہے ہی نہیں. شیخ احمد دیدار کہنے لگے اچھا، کہتے کہ ہمارا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی اس دنیا کی زندگی سے ایسے راضی ہیں. میں کل ہی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے اندر ایک کیا اس کو کہتے ہیں، ریسرچ ہوئی ہے. ریسرچ کے بعد اسٹیٹکس نکالے گئے ہیں، تناسب نکالا گیا ہے. تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو مطمئن لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں. سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ مسلمان ہیں. بے شک وہ غریب ہیں، بے شک وہ جیسے بھی ہیں، بے شک وہ کمزور ہیں، لیکن دنیا کے اندر سب سے زیادہ مطمئن طبقہ مسلمانوں کا ہے. الحمدللہ علی کل حال. تو شیخ احمد دیدار کہنے لگے، اس کو بڑا مزے کا جواب ہے. کہا کہ ہم تو دنیا کی زندگی سے بڑے مطمئن ہیں جس حال میں ہم ہیں الحمدللہ.
سوچو اگر تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے قیامت بھی قائم ہوگی تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو وہ ابدی دنیا ہمیں تو مل جائے گی، تمہارا حال ہم سے زیادہ خراب ہوگا، لہٰذا تم اپنی فکر کرو، ہم تو الحمدللہ بڑی خیر میں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے نیچے آیات بھی لکھی ہیں، فرمایا کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو زندہ کرتا ہے عظام ان کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیچے والی دوسری آیت بھی آ گئی، اگلی آیات کی طرف ہم جاتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ، بس چند ایک آیات رہ گئی جی انشاءاللہ ختم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد تحقیق خاسرہ خسارے میں ہیں الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلا دیا وہ بڑے خسارے میں ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب آ جائے گی ان کے پاس الساعۃ قیامت بغتۃ اچانک قیامت ان کے پاس آئے گی، پتہ کیا کریں گے؟ یا حسرتنا، ہائے افسوس، حسرت کر رہے ہوں گے، یا حسرتنا ہائے افسوس، ما فرطنا کہنے لگیں گے ہائے افسوس، علی اس بات پر، ما فرطنا جو ہم نے کوتاہی برتی فیہا اس کے معاملے میں، اس کے معاملے میں ہم نے جو کوتاہی کی تھی نا، ہائے اس کے اوپر افسوس ہے ہمارے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ قیامت جب بندے کے سامنے، یعنی جب اس کو موت آنے لگتی ہے نا تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اصل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا بندہ ہے تو اچھائی کے فرشتے آتے ہیں، اس کو بڑے پیار سے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، خوشبوؤں کے ساتھ معطر کر کے اس کو آسمانوں میں لے کے جاتے ہیں، فرشتے اس کے اوپر رش کرتے ہیں، اور ایک گندی روح ہوتی ہے، ایک گندا سا ٹاٹ لایا جاتا ہے، اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، اس کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، اس کے منہ پہ اوپر، اس کی کمر کے اوپر اس کو ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے، فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، آسمان پہ بدبو پھیل جاتی ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں کس کی گندی روح کو لے کے آئے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یعنی انسان یہ قیامت کے دن پھر حسرت کرے گا، ما فرطنا علی ما فرطنا فیہ، افسوس کہ ہم نے اس کے بارے میں بڑی کوتاہی بخشی۔ اللہ کہتے ہیں وہم یحملون علی اوزار وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، وہم اور وہ یحملون اٹھائے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھ کو علی ظہورہم اپنی کمروں پہ، اپنی کمر کے اوپر اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، الا خبردار، ساء بہت برا ہے، ما یزرون جو وہ اٹھا کے بیٹھے ہوں گے، وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لعب ولہو لیکن ایک کھیل تماشا۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ کھیل تماشے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں پہ گپ شپ کرنے کے لیے یا کھیلنے کے لیے آیا ہے، بلکہ کھیل تماشے سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں ایک کھیل ہے، ایک بڑا شارٹ پیریڈ ہے کہ انسان یہاں پہ 50 سال 60 سال 100 سال مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ پوچھیں گے قال کم لبثتم، ہاں بھائی کتنی دیر گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ کہے گا لبثنا یوما او بعد یوم، اللہ دن کا ایک حصہ گزارا ہے یا دن گزارا ہے، اس سے زیادہ تو دنیا میں رہا ہی نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نارمل ہے، کوئی ہے ہی نہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، ٹھیک ہے جی۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جو دنیا کی بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی یہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اختصار کے ساتھ ہے، ختم ہونے والی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ بس دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے جی، میں نے رہبانیت کی زندگی گزارنی ہے، میں نے کوئی کام نہیں کرنا، بس مجھے 2 وقت کی روٹی کہیں سے مل جائے اور اس کے بعد میں نے صرف مصلی بچھا لینا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر ترقی کرنے کے حوالے سے کسی نے کوئی منع نہیں کیا۔ مسئلہ پتہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہاں پہ، یہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے، ہم جب اس دنیا کو یہاں پہ آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا کو نیچے لے جائیں اور آخرت کو ترجیح دیں، یہاں پہ رہتے ہوئے ترقی کریں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ احرص علی ما ینفع، جو چیز آپ کو فائدہ دے اس کا حرص کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو اٹھا کے آخرت کے اوپر فوقیت دے دیتے ہیں، یہ پریشانی والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وللدار الآخرۃ، اور آخرت کا جو گھر ہے خیر و بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو متقی ہیں، فلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے آج کی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا جی، چل کیوں نہیں رہا سسٹم؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد نعلم، ہم جانتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، فرمایا قد تحقیق نعلم، ہم جانتے ہیں
انہو بے شک وہ لا یحزنک البتہ وہ آپ کو غم میں ڈالتے ہیں، الذی وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یعنی یہ وہ لوگ جو آپ کے سامنے آ کے باتیں کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کی یہ باتیں آپ کو غمگین کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں۔ ولیکن الظالمین، اور لیکن ظالم لوگ بھی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے بارے میں یجحدون جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں یا اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق کذبت جھٹلائے گئے، رسول من قبلی کا آپ سے پہلے، فصبروا انہوں نے صبر کیا، کس بات پر؟ علی ما کذبوا، اس بات پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور ان کو اذیت دی گئی، ان کو تکلیف دی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آ گئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد، یعنی جیسے انبیاء کے بارے میں آتا ہے نا، اتنے پریشان اتنے معاملات کہ انبیاء پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ جیسے خباب ابن عرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ کے رسول بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، خباب آئے آگے کہنے لگے اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائی ہوئی تھی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا کہ تمہارے اوپر تو ابھی وہ آزمائشیں آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئی تھی، جو تم سے پہلے انبیاء کے اوپر آئی تھی، کہ ان میں سے بعض ایسے تھے جن کے جسم کو کنگھیوں کے ساتھ کیما بنا دیا گیا، بعض ایسے تھے کہ وہ درخت کے پیچھے چھپتے تھے اور ان کو وہیں پہ آرا رکھ کے درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، تو تمہارے اوپر تو ابھی آزمائشیں آئی نہیں ہیں، تم کون سی بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ان کی مدد آ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ فرماتے ہیں ولا، اور نہیں مبدلہ وہ بدل سکتے لکلمات اللہ اللہ کی کلمات کو، ولقد، اور البتہ تحقیق جاءک آ گئی آپ کے پاس، من نبأ المرسلین جو بھیجے گئے لوگ تھے ان کی خبر میں سے، یعنی آپ سے پہلے جو لوگ بھیجے گئے تھے ان کی خبریں بھی آپ کے پاس آ گئیں، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اور معذرت کے ساتھ اصل میں آج انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی پریشانی آئی، لیکن انشاءاللہ